السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ محترم حضرات، ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اتحاد امت، ضرورت، اہمیت اور اس کا طریقہ کار، تینوں باتیں کریں گے کہ اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور کیسے امت کو متحد کیا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، پریکٹیکلی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر ہے ابو المجاہد زاہد کا، گھر کے لوگ اس کو علامہ اقبال کا شعر بولتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے۔ شعر یہ ہے: ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ بہت سے تارے ہوں آسمان میں تو وہ نظر تو آئیں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایک جھرمٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں تو ان کی روشنی اپنی جگہ پر ایک ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید موبی، بہترین قسم کا ایک نمونہ، ایک روشنی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ 1 ارب 15 کروڑ مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کا سب سے پہلی جن سنکھیا کروائی تھی تو آبادی 1,500 تھی، اور دوسری مرتبہ جب کروائی تھی تو آبادی 2,500 تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ہماری تعداد کافی ہے اور اب ہم عید کی نماز اور توحید کا پیغام میدان سے دیں گے، اس لیے عید کی نماز میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ 2,500 کی حیثیت تھی۔ بہرحال اسلام نے مسلمان متحد رہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظم آپ دیکھیے کہ کس کس طریقے سے ہمارے لیے مثالیں، ہمارے لیے کام، اللہ کی پالیسی۔ مختصراً میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں۔ جتنی آپ کی بنیادی عبادتیں ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 ہیں: روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ یہ 4 ہماری بیسک عبادتیں ہیں۔ ہر عبادت کو آپ دیکھیں غور سے، نماز انسان کا اپنے بندے سے انفرادی معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اسلام میں اجتماعیت کی اور یونٹی کی کیا حیثیت ہے۔ نمبر 2 حج ہے۔ حج کے لیے ایک فکس موسم متعین کیا گیا، حالانکہ جس چیز کو آپ دیکھنے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ گھومتے ہیں، وہ 12 مہینے موجود رہتا ہے۔ عرفات کا میدان بھی ہوتا ہے، بیت اللہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ وہ حج کے ارکان جب چاہیں وہاں جا کے کر لیں تو بھی وہی بات تھی، لیکن ان ساری دنیا، صرف بھارت یا کوئی نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پرٹیکولر ٹائم پر بلایا جاتا ہے کہ آپ اس بات کا احساس کریں کہ آپ کے اندر یونٹی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ روزہ، مقصد اگر محض فاسٹنگ ہو، روزہ رکھنا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ سال میں 30 دن جب چاہیں روزہ رکھ لیں، لیکن اس روزے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم متعین کیا گیا
کہ سارا عالم، ساری دنیا اسی ٹائم پر روزہ رکھے گی. ہم بتاتے ہیں دنیا والوں کو اور اپنے آپ کو بھی کہ ہمارے یہاں یونٹی اور اتحاد کی کیا اہمیت ہے. نمبر 4 کیا چھوٹا؟ زکوٰۃ. یہ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مولانا صاحب کو دے دیے، فلاں صاحب کو دے دیے، یہ مجبوری درجہ ہے زکوٰۃ دینے کا. زکوٰۃ کا یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام یہ ہے کہ سب لوگ ایک جگہ پہ لا کر کے زکوٰۃ جمع کریں اور اس کے بعد پھر جو امیر وقت ہو وہ کہاں پہ زکوٰۃ خرچہ کرنا ہے پورے ملک کو مد نظر رکھ کر زکوٰۃ دے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 پارٹی، 2 گروپ ایسے بنے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. ایک نے یہ کہا کہ زکوٰۃ کا نظام ہی اسلام میں حضور کے بعد ختم. دوسرے نے کہا کہ زکوٰۃ تو دیں گے لیکن تمہارے پاس لا کر نہیں جمع کریں گے، ہم اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں کو جہاں ضرورت سمجھیں گے، جیسا آپ کر رہے ہیں ہم ایسے دیں گے. زکوٰۃ کے ہم انکار نہیں کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے جہاد کا اعلان کیا. وہ جو بولا تھا کہ ہم اتحاد کے ساتھ نہیں دیں گے، اس سے بھی کیا کیا گیا؟ اس سے بھی جہاد کا اعلان کیا گیا. تو آپ کی چاروں عبادتیں ہماری مسلمانوں کی وہ کس طریقے سے یونٹی اور اتحاد کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ہمارا کنبہ ہے، 2 طرح کا کنبہ ہے. ایک تو یہ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے، اور ایک جو ایمان لے آیا وہ ایک کنبہ ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ دوسرا کنبہ ہے. یہ جو ایمان لے آیا ہے اس میں سب سے گہرا جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ ہوتا ہے جب ہم ایکس وائی زیڈ ہو کر کے ایکس وائی زیڈ کو اپنی بیوی یا شوہر بناتے ہیں. یہ آپ نے کر رکھا ہے. کرناٹک میں خیر بہت کم ہے، تمل ناڈو میں بھی کم ہے، یو پی بہار میں بہت زیادہ ہے کہ سید سے شادی کرے گا، خان سے شادی کرے گا، سید خان کے ہاں شادی نہیں کرے گا، انصاری خان کے ہاں شادی نہیں کرے گا. یہ اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے. اسلام میں 2 وجہ ہے شادی کی اس لحاظ سے، ان 2 باتوں کا خیال رکھا جائے اور شادی کو ڈن کر دیا جائے. نمبر 1، دونوں کا ریلیجن ایک ہو، دونوں کا مذہب ایک ہو. نمبر 2، دونوں آدمی کے درمیان میں کفو ہو. کفو کے معنی برابری. برابری کس چیز کی؟ 2 چیز کی برابری. پیشہ یا تو برابر ہو یا کم سے کم اینٹی نہیں ہو. میں عطر کا دھندا کرتا ہوں، آپ چمڑے کے بیاپاری ہیں. اب عطر کے دھندے کی جس کے گھر میں لڑکی پل رہی ہے وہ اگر چمڑے والے کے ہاں بھیج دیا جائے گا تو اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی. لہذا پیشے کا خیال رکھیں. کس کا خیال رکھیں؟ پیشے کا. اگر اینٹی پیشہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ، ہم عطر کا بیاپار کرتے ہیں، آپ کپڑے کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عطر کا بیاپار کرنے والا چمڑے والے کے ہاں شادی کرے گا تو پھر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی. یہ ایک وجہ. دوسری چیز کلچر کا خیال رکھنا ہے، سبھیتا، تہذیب. میری ایک بہن کی شادی ایک جگہ طے ہو رہی تھی یو پی میں. والد صاحب کو معلوم نہیں تھا. والد صاحب نے کہا کہ میں فلاں جگہ شادی طے کر رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ ایک مرتبہ ان کا گھر دیکھ لینا چاہیے، ہماری ان کی تہذیب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر ہی رہتے ہو، جا کے دیکھ لو. میں چلا گیا. بہت بڑا گھر بھائی صاحب. گھر کی عورتیں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھینس کا گوبر نکال رہی تھی اور کچھ کھیت کے کام میں گئی ہوئی تھیں، کچھ کھیتی کا کام کر رہی تھی. مطلب یہ کلچر تھا. تو میں نے کہا آ کر کے والد صاحب سے کہ ہماری بہن تو وہاں رہ نہیں سکتی 1 منٹ بھی. وہ تو گوبر دیکھ کر کے سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑی گندگی ہے اور وہاں گوبر پہ ہی کھانا پک رہا ہے. تو کلچر کو دیکھیں، نمبر 1. پیشے کو دیکھیں، نمبر 2. اور ٹاپ پر کس کو دیکھیں کہ دونوں کا ریلیجن کیا ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے
بقیہ یہ سید خان پٹھان یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تم کو معلوم ہو کہ ایمان بیس ہے ہمارے یونٹی کا. خان سید پٹھان بیس نہیں ہے. بیس کیا ہے؟ بیس ایمان ہے. حبیب مصطفیٰ قرشی ہیں جس کو آپ قریشی کہتے ہیں, ہاشمی ہیں, سید ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے وہ بھی ذات, اور ان کی شادی کرا دیا آپ نے حضرت زید سے, اور زید آزاد کردہ غلام تھے. یہ قرشی ہیں, ہاشمی ہیں, اور شادی کس سے ہو گئی؟ حضرت زید سے ہو گئی. تو یہ بھی اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو بیس ہے نا وہ بیس ایمان ہے. اور اگر ایمان سے بندہ نکل گیا تو بھلے ہی بیٹا کیوں نہ ہو, اب وہ آپ کی کمیونٹی کا فرد نہیں ہے. بیٹا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبنے لگا, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح تم چنتا نہیں کرنا, ہم تمہارے خاندان والوں کو سیف کریں گے. یہ اللہ نے وعدہ کیا. اور بیٹا ڈوبنے لگا اور ڈوب گیا تو نوح علیہ السلام نبی ہیں, رسول ہیں. کہا کہ اللہ آپ تو بولے تھے کہ تمہارے خاندان والوں کو بچا لیں گے, اور بیٹے سے بڑا کون خاندان میں آتا ہے؟ بیٹا ہی ڈوب گیا. رب ذوالجلال نے ڈانٹ کے انداز میں فرمایا انہو لیس من اہلک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا. انہو لیس من اہلک, وہ تمہارے خاندان کا آدمی نہیں تھا. تو خاندان کون بنا؟ ایمان کی بیس پر. بات سمجھے؟ تو یہ شادی کا جو سسٹم رکھا یہ بھی یونٹی کی بات کرتا ہے. نمبر 4, آپ کے پلیٹ میں ایک آدمی کیسا بھی ہو ایمان والا ہے, اگر اس نے کھانا کھا لیا, دونوں مل کر کھا لیے, دونوں مل کر کھا سکتے ہیں, اس کے چھو لینے سے اس کے کھا لینے سے کسی قسم کا ہمارے پاس چھوا چھوت نہیں ہے. میں 8ویں جماعت سے پڑھتا تھا تو ہمارا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ پنڈت تھا. اتنا چھوا چھوت تھا کہ اگر دلت اور مسلمان گزر جائے اور اس کی پرچھائی اس کے کھانے میں پڑ جائے تو کھانا نہیں کھاتا تھا. چھونا نہیں, سایہ بھی پڑ جائے تو کھانا وہ نہیں کھاتا تھا. اسلام نے ان چیزوں کو ختم اس بنیاد پر ہی کیا. یہی نہیں چھوا چھوت, یہ بتانے کے لیے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو تم کیا ہو؟ ایک ہو, تم الگ الگ نہیں ہو. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا الاسود علی الاحمر, کہ عربی کی فضیلت عجمی پہ کچھ بھی نہیں. فضیلت کی وجہ ہے تقوی, کہ کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, کون پرہیزگار ہے. حضرت بلال کون ہے؟ غلام ہے, حبشہ کے رہنے والے ہیں. حبشہ کا جیسا رنگ ہوتا ہے وہ رنگ ہے. بال اتنے سخت ہے کہ اگر کوئی سر پہ مار دے تو اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن اللہ کے نزدیک ان کی ویلو کیا ہے کہ جب بیت اللہ پہ پہلی مرتبہ اذان دینی ہوئی, جب مکہ فتح ہوا تو یہ بڑے بڑے دگج قریش کے وہاں موجود تھے. حبیب یہ سب امید لگائے تھے کہ اذان قریش کا کوئی شخص دے گا, فلاں صاحب دیں گے, حضور کے رشتہ دار دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا بلال اذان دو. یہ پیغام دیا دنیا والوں کو کہ ہمارے نزدیک کلمہ بیس ہے, ہمارے نزدیک کلمہ بیس ہے, اس بیس پر ہم متحد ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونٹی کو دیکھیے, ایک مثال دے رہا ہوں حدیث سے, کہ بیت اللہ آج جس شکل میں بنا ہوا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بیت اللہ کا اوریجنل شیپ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ چوکور ہے اور خطیم کا ایریا کیا ہے؟ گول ہے. یہ جو شیپ ہے, یہ شیپ ابراہیم یا آدم علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا.
یہ لمبی بات ہے، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا اور مکہ پہ آپ کا قبضہ ہو گیا اور مکہ بیت اللہ کی چابی ہینڈ اوور ہو گئی، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئی، تو آپ نے کہا کہ یہ جو شیپ بنا ہوا ہے نا، یہ شیپ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بابا نے ایسا نہیں بنایا تھا، یہ ان قریش نے اس کو گڑبڑ کیا ہے. لیکن اگر میں اس وقت اس ٹاپک کو چھیڑ دوں گا کہ اس گول والی دیوار کو پورا کھڑا کر کے ایک طرف گول ہو اور ایک طرف چوکور ہو، اگر میں اس ایشو کو اٹھا دیا تو امت کی یونٹی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اصلیت کو جانتے ہوئے، حقیقت کو جانتے ہوئے، تمنا لیے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ کہیں یونٹی بریک نہ ہونے پائے. یہ آپ دیکھیے، اس سے ہم یونٹی کو بریک کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری نیند نہ ٹوٹے، یونٹی بھلے ختم ہو جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے. جب مدینہ آئے، ایک مثال دے رہا ہوں، جب مدینہ آئے تو مدینے کی اپنی سیاست تھی، یہودیوں کا اپنا دبدبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبیب مصطفیٰ کو وہ فراست دی تھی، وہ دور اندیشی دی تھی کہ کئی لاکھ لوگ مل کر کے بھی وہ بات نہیں سوچ سکتے تھے جو حبیب مصطفیٰ کے دل میں رب ذوالجلال ڈالتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آتے ہی آپ کی 13 سال سے ایک تمنا تھی، آپ بار بار اپنے دل میں بات لاتے تھے کہ کاش میرا بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے. 13 سال تک آپ مدینے مکے میں رہے اور نماز کس کی طرف کرتے رہے؟ بیت اللہ میں ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یعنی بیت اللہ میں، اس ایریے میں، مطاف میں ہوتے تھے، اور کس کا رخ کیا جاتا تھا؟ بیت المقدس کا. کہ یہ جو کمیونٹی یہاں یہودیوں اور نصرانیوں کی رہتی ہے، شاید میرے اس عمل سے ان کے اندر ہم سے محبت پیدا ہو اور یہ یونائٹ ہو جائے. وہاں سے مدینہ آئے. مکے میں تو کم لوگ تھے، لیکن مدینہ تو پورا یہودیوں اور نصرانیوں سے ہی بھرا پڑا تھا. مدینہ جب آئے تو 16 مہینے تک اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید آج جبریل امین آئیں اور یہ بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد سے تمہارا قبلہ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف ہے. 16 مہینے لگاتار یہی چلتا رہا. آخرکار اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ ان کے دل میں کچھ نہیں ہونا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے. لیکن ان کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ تم نے آتے ہی ہماری یونٹی توڑی، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جڑے. یہاں بھی آ کر کے 16 مہینے لگاتار بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کہ یونٹی کسی طرح ہو جائے. پھر یہاں جب پہنچے تو مدینہ چاروں طرف سے بہت سے لوگ رہتے تھے. عربوں کا ماحول ہی یہی تھا، ایک آدمی لڑائی کرنا، دوسرے پہ قبضہ کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اس یونٹی کی رگ کو پکڑا اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. آپ تو یہودی کا نام لیتے ہوئے کیا ہے، لعنت بھیجتے ہیں. یہودیوں کے ساتھ معاہدہ اس بات پر ہوا کہ ہم اور تم مل کر کے مدینے کی سیکیورٹی اور حفاظت کے ذمہ لیتے ہیں. اگر مدینے پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم دونوں مل کر کے کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے. یہ وہ چیز تھی کہ وہ جو اندر سے جو یہودی لوگ تھے نا، جو دشمنی بھی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ پرسنالٹی کوئی دوسری ہے. یہ دیکھیں مدینے سے ان کو کتنا درد ہے کہ مدینے کی حفاظت ہونی چاہیے، اور حقیقت میں یہی بات تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صرف دل میں رکھا نہیں، بلکہ عملی شکل میں مظاہرہ کر کے باقاعدہ عہد دیا گیا، باقاعدہ لکھا گیا، ریٹن شکل میں لکھا گیا کہ ہم اور تم مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے. کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانیت میں بھی یونٹی پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان، یہ جو بات کہہ رہا ہوں ہضم کر لینا اور برداشت کرنا، ابھی جو کہنے جا رہا ہوں.
کیونکہ اس سے ڈائجیشن خراب ہوتا ہے جو کرنے جا رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہر آدمی قرآن کریم کا اپنا اپنا لکھے ہوئے ہے. کسی کے پاس 10 سورت ہے, کسی کے پاس 5 پارے لکھے ہیں, اور وہ اپنا اس سے پڑھتا رہتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دن میں یہ بولے کہ یہ تمہارا قرآن میں نہیں مانتا اور میرے پاس جو لکھا ہے وہ اصل ہے. اس یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ سب لوگوں کے پاس جو کچھ لکھا ہے وہ لے آؤ. لمبی تاریخ ہے کہ قرآن کیسے اجرا کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ایک کاپی اوریجنل بن گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ کسی کا لکھا ہوا کاپی کسی کو واپس ہی نہیں کی, اور سب کو اٹھا کر کے جلا کر کے دفن کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک کاپی بھی بچی رہ جائے اور پھر فیوچر میں کیا ہو جائے. اس بنیاد پر لوگ کیا کر لیں کہ ہمارا الگ قرآن تمہارا الگ قرآن ہے. لہذا حالانکہ اگر وہ رہتا ہر صحابی کا لکھا ہوا, کم سے کم 70-80 الگ الگ صحابیوں کے پاس لکھا ہوا تھا تو ہمارے پاس آج ایک ہسٹوریکل ایک چیز ہوتی نا, لیکن اس کو نہیں دھیان میں رکھا گیا. مسلم یونٹی اور امت کو دھیان میں رکھ کر کے سب کو جلا دیا گیا, اور جلا کر کے اس کو دفن کر دیا گیا احترام کے طور پر کہ اگر بچا رہ گیا تو پرابلم ہو جائے گی. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ابھی سلام پھیرتے ہیں نماز میں نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, رائٹ طرف سے السلام علیکم, اور اسی کے خلاف مقدمہ بھی جا کے قائم کرتے ہیں جس کے لیے بھی دعا کیا تھا کہ تم پر سلامتی ہو نا, اسی سے لڑائی بھی کیے ہوئے. یہ دونوں باتیں جب ٹکراتی ہوں گی تو فرشتہ بھی سوچتا ہوگا اس کے بارے میں کیا لکھنے کا ہے. یہ اس کے فیور میں ہے, ابھی بولا ہے السلام علیکم, اور پھر جا کر کے باہر کیا کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ آپ کو کیوں سلام سکھلایا گیا ہے؟ سلام جو نماز میں بتایا گیا بہت سی وجوہات ہیں, اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ملیں, جب بھی نماز میں ہو تو اپنے داہنے اور بائیں تمام لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ ان پر سلامتی نازل ہو, اور پھر جا کر کے سوچے کہ اللہ یہ برباد ہو جائے. دیکھیے کیسا کیریکٹر ہے ہمارا. اللہ نے ایک چیز سکھلائی ہے, ہمارے حبیب مصطفیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے, اور ہمارا کیریکٹر ان سب کے باوجود ایک الگ رخ پر کیا ہے جا رہا ہے. قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, تم آپس میں کیوں یونائٹ نہیں ہو رہے ہو؟ تمہارا باپ اور تمہاری ماں دونوں ایک ہیں, تو یہ جب دونوں ایک ہیں تو تم کیوں نہیں اتفاق کرتے ایک بات پر؟ کلکم من آدم, دوسری حدیث پہ کہ کلکم من آدم و آدم من تراب, کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو کس بات پر فخر ہونا چاہیے؟ تم کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا, مٹی کا کام ہی یہ ہے کہ اگر اوپر بھی اڑاؤ تو نیچے آتی ہے. آگ کا کام ہے کہ جلاؤ تو نیچے سے کیا ہوتی ہے, اوپر جاتی ہے. شیطان اسی لیے نیچے سے اوپر, ہمیشہ وہ اوپر کی بات کرتا ہے, اسی میں برباد ہوا. اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے, آپ اور ہم سب آدم کے بچے ہیں. ہمارا کام بھی کیا ہے کہ ہم کو مٹی سے پیدا کر کے بتایا گیا کس بات پر تم فخر کر رہے ہو. اپنی اوریجنلٹی دیکھ لو بھائی, اپنی اصلی بات دیکھ لو کہ تمہارا را مٹیریل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی. پھر کہتا ہے ابھی جو میں نے آیت پڑھی شروع میں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ, کہ تم تو ایک امت ہو. بھائی زیادہ زیادہ 2 امت ہو سکتی ہے, ایک ایمان والی ایک غیر ایمان والی, یہ تو ہوتا ہے. لیکن ایمان والی امت اتنے میں بڑھ جائے کہ اب ہم شمار ہی نہ کر پاؤں کہ ہماری امت کہاں ہے. ابھی میں آ رہا تھا, میں تو ایک چیز نوٹ کرتا ہوں نا. میں ابھی جب وہاں چوراہے پہ پہنچا تو ایک صاحب کو دیکھا, اس طرف جا رہے ہیں, کون سی نماز پڑھنے؟ جمعہ. ایک صاحب کو دیکھا اس طرف جا رہے ہیں, اور مولانا سراجی کی طرف آ رہے ہیں. کہ کیوں ایسا ہوا؟ آپ کے علاقے میں ہی 3 مسجدیں ہیں,
وہ مسجد والے یہاں نہیں آ سکتے، آپ اس مسجد میں نہیں جا سکتے، اور وہ اپنے بازو والے میں نہیں جا سکتے. اور تینوں کا نبی ایک، تینوں کا اللہ بھی ایک. میں اپنے گھر فجر میں اٹھتا ہوں، ایک مرتبہ تو مجھے بہت رونا آیا راستے میں تقریر کرتا ہوں روزانہ صبح، تو نوٹ بک اپنا بغل میں دبائے ہوئے، تو ایسے جیسے ہی میں کراس کرتا ہوں سامنے سے گھر والے ہم کو کراس کرتے ہیں، وہ اس مسجد میں جاتے ہیں، ہم اس مسجد میں جاتے ہیں. یہ جو مسجدیں آپ نے بانٹی نا، یہ سب اس کے نتائج ہیں. دل بھی بٹے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ دل ملے ہوئے، دل بھی بٹے ہیں. جب مسجد بٹ سکتی ہے تو دل نہیں بٹے گا؟ لازمی طور پر دل بٹے گا. لہذا یہ جو کہا اللہ نے ان هذه امتکم، یہ بتانے کے لیے کہ تم تو ایک امت ہو، کہاں بھٹک رہے ہو. پھر قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان، مومن آپس میں ایک عمارت کے مانند ہے. عمارت کا جتنا مٹیریل ہے سب الگ رکھ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں دے گا. اینٹا الگ رکھا رہے، سیمنٹ الگ رکھی رہے، ریت الگ، کنکریٹ، کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ایک فٹ کی چھت نہیں پڑ سکتی ہے، لیکن ان سب کو ملا دو تو شاندار عمارت بنی بیٹھی ہے، سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں. انہیں کو الگ کر دو، سب مٹیریل موجود رہے، لیکن اگر ان کو ملاؤ نہیں تو کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے جو تشبیہ دیا، جو کمپیئر کیا، وہ بنیان سے کیا کہ المومن للمومن کالبنیان. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے، بولتا نہیں بولتا؟ اچھا، جب سب لوگ بول رہے ہیں تو اختلاف کر کون رہا ہے؟ بھئی میں بولتا اختلاف، آپ نہ بولتے تب تو بات سمجھ میں آتی. جب سب لوگ یہ جملہ بول رہے ہو کہ صاحب ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، تو وہ اختلاف کر کون رہا ہے؟ کیا پتا چلا؟ ہر آدمی کا شیئر ہے اس میں. ایوری ون ہیز اون شیئر. ہر آدمی اختلاف میں اپنا اپنا حصہ رکھے ہیں، کسی بھی انداز میں رکھے ہو، سب کا شیئر ہے. تبھی تو سب لوگ یہ جملہ کامن بول رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اتفاق نہیں ہے. وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اختلاف کرتا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو. صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القرآن الکریم، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے. یہ تمام پالیسی بتاتی ہیں کہ مسلمان قوم کا اتحاد کس طریقے سے ہونا چاہیے. اگر اس کے بعد یہ دنیا میں بھی غور سے سنیے گا، یہ میرے ذہن میں اللہ نے مثال ڈالی، آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ان کو پیدا کیا، اس کے پیچھے بڑی بڑی مصلحتیں ہیں. ہمارے ساتھی ہوا، وہ ہمارے محلے میں روڈ پہ جاتے ہیں تو 10-12-15 کتے بیٹھے رہتے ہیں روزانہ. ایک دن وہ کیا ہوا معلوم نہیں، کیا حالانکہ روز گزرتے تھے کچھ نہیں، وہ اچانک جو ہے وہ بھوں کر کے آ گئے. میں نے ایک پتھر اٹھایا اور جب کھینچ کے مارا تو سارے کے سارے جدا ہو گئے، سب ہٹ گئے. تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کتوں میں اتحاد نہیں ہے، اس لیے یہ ایک پتھر سے ڈر گئے، ایک پتھر سے ڈر گئے. پتہ کیا چلا کہ چاہے 2000 لوگ ہوں، اگر وہ آپس میں متحد نہیں ہے تو آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. ایک پتھر ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. ہمارے ہی گھر میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہے. میں نے اپنے بچوں سے کہا دیکھو بیٹا، اس پر کبھی پتھر نہیں مارنا. کس پر؟ اس شہد کے چھتے پہ. کیوں؟ اگر آپ نے شہد کے چھتے کو مار دیا، پتھر کس کو لگے گا؟ 1 مکھی کو لگے گا، 10 مکھی کو لگے گا. 1,00,000 مکھیاں اگر وہ ہوں گی تو تمہارا تم کو گھیر لیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یونٹی ہے. لہذا ہم پتھر مارنے کو نہ مارتے ہیں اور اپنے بچے کو نصیحت کرتے بیٹا پتھر اس پر نہیں مارنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی یونٹی سے ہم خائف ہیں. ہم ان 10 کتوں کی یونٹی نہیں تھی، لہذا ہمیں کوئی خوف نہیں اٹھایا اور ایک پتھر مارا اور وہ روانہ ہو گئے. لیکن یہ چھوٹا سا چھتا ہے اور میں خود بھی ڈرتا ہوں اور بچوں کو بھی ڈرا رہا ہوں، بیٹا اس پر پتھر کبھی نہیں مارنا.
اس میں ایک مکھی اتنی خطرناک ہوتی ہے شہد میں، جس کو سارنگا کہتے ہیں، بڑی مکھی ہوتی ہے. اگر آپ نے پتھر مار دیا، آپ پانی میں جا کے کود جائیں تو بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کو کھدیر کر کے، دوڑا کر کے، جب تک کاٹ نہیں لیں گے، ان کا دل نہیں بھر جائے گا، تب تک تم کو نہیں چھوڑیں گے. ان میں اتنی یونٹی ہے، لہذا ہر آدمی ان کو چھیڑتے ہوئے گھبراتا ہے. بات میری سمجھے؟ یہ اللہ نے مثالیں کیوں رکھی ہیں؟ یہ اللہ نے مثال رکھی ہے کہ انسانوں اگر آپس میں نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کم سے کم ان کو دیکھ کر کے تو بدھی استعمال کر لو. اس لیے یہ مثالیں رب ذوالجلال نے دنیا میں رکھی. آخری بات یہ اتحاد کی پریکٹیکل ایک ٹاپک یہ ہو سکتا ہے کہ آخر اتنا اختلاف کیوں ہوا ہے. لمبی بات ہو جائے گی، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی میں بات کریں گے. یہ اتحاد اختلاف کے ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے، معلوم ہو کیا ہے؟ اچھا بتاؤ کہ اللہ سب سے زیادہ آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں جانتا نہیں جانتا؟ کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے. سب سے زیادہ ہمارے بارے میں، ہماری ویکنس، سب کچھ وہ جانتا ہے. اس نے اس ویکنس کا علاج بتایا تھا کہ قرآن کبھی نہیں چھوڑنا. کیا نہیں کرنا؟ میں نے بھی پڑھا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کبھی نہیں چھوڑنا. آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے قرآن چھوڑا. لہذا جتنی بھی کوشش آپ یونٹی کی کریں گے 100% کبھی کامیاب ہو سکتی نہیں. کوشش کم نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. اس وقت تو سوشل میڈیا کی وجہ سے عام آدمی بڑی کو، ابھی آتے آتے ایک صاحب نے مجھ سے کہا، فون ویسے میں بھیجا، ہر آدمی کو درد ہے کہ مولانا صاحب یہ باتیں آپ ضرور کہیے تقریر میں، کیونکہ میں نے اعلان کیا میں اتحاد پہ آج تقریر کروں گا. کیوں؟ ہر آدمی کو درد ہے، لیکن اس علاج کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو علاج ہمارے رب نے ہم کو بتایا ہے. لہذا جتنے بھی ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں سب کیا ہو رہے ہیں؟ فیل ہو رہے ہیں. یہ پہلی وجہ ہے. اتحاد قرآن کریم کی بنیاد پر کریں گے، اتحاد ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، 3 لوگوں کو اکٹھا کر کے اتحاد کرنا آسان ہے. 3 لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں آسانی سے. ایک وہ آدمی جو مظلوم ہے، ایک وہ آدمی جو نچلی ذات کا ہے، دلت ہے، اور ایک وہ شخص جو کمزور ہے. یہ کمزور مظلوم جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، دلت، اگر ان تینوں کو اتحاد کیا جائے تو بآسانی سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک دلت کو کہیں مار دیا گیا پورے بھارت میں، تو مایاوتی آواز اٹھاتی ہے مثال کے طور پر، ادھر چندرشیکھر صاحب آواز اٹھاتے ہیں. ہم کبھی آواز ان کے مطابق نہیں اٹھاتے، ان کے ساتھ میں. اچھا، اب جب ہمارا آدمی مار دیا جاتا ہے تو مایاوتی کبھی آواز نہیں اٹھاتی ہیں. کیوں؟ یہ دونوں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ مظلوم اکٹھا ہو جائیں تو آواز اگر اٹھائی جائے تو اس کا فائدہ ہوگا. ہر آدمی اپنے اپنے کو اٹھانے کی آواز کر رہا ہے. لہذا آپ کی آواز، مثال نہیں دینا چاہتا، آپ کی آواز فیل ہے. اگر ایک ساتھ آواز اٹھائی جائے، بیلگام میں پرابلم ہوتی مسلمانوں کو تو ہبلی والے کیا سوچتے ہیں؟ یہ بیلگام کا مسئلہ ہے. تو جب ہبلی والوں پر پرابلم آئے گی تو بیلگام والے کیا سوچیں گے؟ یہ ہبلی والوں کا مسئلہ ہے. سندھ پر پہلا حملہ جس نے کیا، جس گورنر کے انڈر میں ہوا، اس کا نام حجاج بن یوسف ہے. حالانکہ حجاج بن یوسف تاریخ کا بہت خطرناک شخص ہے، لیکن اتنا خطرناک آدمی ہوتے ہوئے بھی وہ جان رہا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے. حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے جو سندھ بھیجا، سندھ کی ایک عورت نے کمپلین کیا تھا کہ اسلام جیسا دھرم اس دنیا پر برسر اقتدار ہے اور میری عزت محفوظ نہیں ہے. سمندری سفر تھا حملہ جو کیا گیا، سمندری سفر سے کتنا خطرہ مول لیا گیا،
لیکن یہ بات کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لہذا ظلم کے خلاف اٹھنے کی عادت ہماری کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، لہذا ایک ایک کر کے سب کو مارا جائے گا۔ انگریز نے پہلے دن آ کر کے لال قلعے پہ جھنڈا نہیں گاڑا تھا، پہلے دن نہیں گاڑا تھا، پہلے تو کلکتہ میں آیا 1601 میں، کلکتہ سے آیا بنگال پر، جب بنگال کے لوگوں کو قبضہ کر لیا تب یو پی پہ قبضہ کیا۔ جب بنگال والوں کو ستا رہا تھا تو یو پی والے کیا سمجھ رہے تھے کہ بنگال والوں کا مسئلہ ہے، یو پی کے راجا مست تھے، نواب لوگ اپنے میں مست تھے، یہ بنگال کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا مطلب، آصف الدولہ جھیلیں گے۔ اور جب یو پی والوں پر آ گیا تو دلی کا بادشاہ بیٹھا ہوا اطمینان میں ہے کہ یو پی کے راجاؤں کا مسئلہ ہے، ہم سے ہماری بادشاہت تو صرف ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، نہ بنگال سیف رہا، نہ یو پی سیف رہا، نہ دلی سیف رہا، سب مارے گئے۔ ایک پہلے مرتبہ جس وقت بنگال پر معاملہ اٹھا تھا، اگر چنئی سے لے کر بنگال تک سارے راجا اور بادشاہ ایک ہو جاتے تو انگریز وہیں سے ریورس گیئر لگاتے اور چلے جاتے، لیکن ان کے حوصلے بلند کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دیش ایسا ہے کہ جب ایک پر مصیبت آتی ہے تو دوسرا آدمی چائے کے گھونٹ پیتا رہتا ہے، اس کی صحت پر فرق نہیں پڑتا ہے، لہذا ان کو ایک ایک کر کے پیٹا جا سکتا ہے۔ یہی آج بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ پچھلی تاریخوں سے چاہے اپنے فیور میں نصیحت لیں اور چاہے اپنے لیے نصیحت لیں، انہوں نے وہاں سے دیکھ لیا کہ یہ انگریزوں کی چال اچھی تھی، وہی چال استعمال کر لیا جائے اور معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کلمے کی بنیاد پر اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ سب کا کلمہ ایک ہے اور کلمے کے کہنے والے کو 1000 مرتبہ سوچ کر کافر بولو۔ آج کیا ہے؟ ایک پرتاپ پرچہ نکلتا تھا انگریزوں کے زمانے میں لاہور سے، ایک مرتبہ پرتاپ پرچے والے نے ایک ہیڈنگ لگا دی کہ سارے مسلمان کافر ہیں، اس کے خلاف کیس کر دیا مسلمانوں نے۔ جب عدالت میں کیس پہنچا تو پرتاپ کا ایڈیٹر بڑا ذہین تھا، تو اس نے کہا جج کے سامنے کہ سر میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، یہ ان کے فتاوے، سارے فتاوے کی کاپی اس نے لگا دیا کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، میں نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ سارے کافر ہیں، بکیا میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس نے جو اگلی بات کہی وہ بڑی مزے کی تھی کہ سر ہم سارے کافر مل کر یہ جانتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ یہ بھی بات نوٹ کی جج نے، اس نے کہا الگ بات ہے لیکن ہم سارے کافر جانتے ہیں۔ کوئی کافر یہ سمجھ کر نہیں آپ کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے کہ دیوبندی ہے بریلوی پر، کچھ نہیں، وہ ایک ہی جانتا ہے کہ تم سب کیا ہو، ایک کلمے کے ماننے والے ہو، تمہارے ساتھ وہ جو سمجھ رہا ہے وہی تم بن جاؤ، وہ جو سمجھ رہا ہے وہی آپ بن جائیے اور مسئلے کا حل ہو جائے۔ تو سارے لوگ جب ایک دوسرے کو کام، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اس میں ایک بات کہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے اس پر ان کا عمل کتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اگر 99% کسی آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ کفریہ کام ہے، لیکن 1% اس کا کام ایسا ہے جو اس کے ایمان کی دلالت کرتا ہے، تو 1% پر فتویٰ دینا، 99 پر فتویٰ نہیں دینا۔ اب آپ اندازہ یہ کریں کہ 99 ہم ایمان والے ہیں، ایک اگر خدا نہ خواستہ کفریہ کوئی بات ہو گئی تو ہم کافر ہو گئے۔ ارے بھائی توبہ کر سکتے ہیں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تدبیق ہو سکتی ہے، تعویل ہو سکتی ہے، اس سے بیٹھ کر کے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پہلا گیر تم کافر، اور جب اس کے پاس گیر آتا تو وہ کیا بولتا ہے؟ تم کافر۔ یہ کلمے کی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو کافر کے کہنے میں اگر احتیاط کیا جائے تب مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز، کئی مرتبہ یہ بات بولا ہوں، آج بھی بول رہا ہوں، الیکشن کا وقت ہے، 14 سے 15 لوگ بھارت میں ہیں ٹوٹل، یہ جتنے آدھی سب میں بیٹھے ہیں اس سے کم، پوری مسجد چھوڑ، 14 سے 15 آدمی بھارت میں ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ایک ہفتے میں مسلمانوں کا سارا مسئلہ پورے بھارت میں حل ہو سکتا ہے۔ وہ 14-15 آدمی کو پرابلم کیا ہے؟ کیوں نہیں مسئلہ حل؟ اگر وہ 14-15 آدمی یونائٹ ہونا چاہیں
تو اس میں کوئی ایک اتنا بڑا قد کا آدمی ہے کہ وہ 14 آدمی اس میں ضم ہو جائیں گے، ان کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہم 20 کروڑ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 14-15 آدمی اگر متحد ہو جائیں، 20 کروڑ کا مسئلہ ود ان 1 ویک آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا. لیکن وہ اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی دنیا میں قومیں اٹھی ہیں نوٹ کر لیں، فرانس سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر امریکہ تک، جب قوم میں ایسے لیڈر پیدا ہوئے کہ اپنے ذاتی فائدے کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوئے قوم کے لیے، قوم اڑ گئی. ہمارے پاس ایسا لیڈر ہی نہیں پیدا ہو پا رہا ہے کہ جو اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دے اور قوم کو کیا کر لے؟ اٹھا لے. بھارت میں 2 طریقے کی ندیاں ہیں. دیکھیے گا، یہ مثال جو دے رہا ہوں، 2 طریقے کی ندیاں. ایک ندیاں وہ ہیں جو بہتی ہیں، بہتے بہتے جا کر کے کس میں مل جاتی ہیں؟ سمندر میں مل جاتی ہیں. سمندر میں ملنے کے بعد اپنا وجود کیا کرتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں، لیکن سمندر بن جاتی ہے. اپنا وجود تو ختم ہو جاتا ہے لیکن سمندر بن جاتی ہیں. کچھ ندیاں ایسی ہیں جو راستے میں سوکھ جاتی ہیں، وجود ان کا بھی ختم ہوتا ہے اور وہ سمندر نہیں بن پاتی. میں اپنے ان 14-15 لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ بات کہ اگر آپ ملیں گے تو اس میں 1 یا 2 شخص ایسا ہوگا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارا قد چھوٹا ہو جائے گا، تم نظر نہیں آؤ گے، لیکن تم 14 مل کر سمندر بنا سکتے ہو. اور یہ 14 الگ رہ کر کے تم سوکھ جاؤ گے اور تمہارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. لہذا ہمارا مسئلہ اس وقت حل ہوگا کہ جب ہم اپنے ذاتی ایسے ہی الیکشن میں بھی ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہ جس کو آپ جتانا چاہتے ہیں، جس کو ہرانا چاہتے ہیں، رزلٹ اینٹی آئے گا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ بندہ اپنا ذاتی مفاد قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے یہ نتیجہ برآمد ہو جائے گا. تو یونٹی کے لیے چوتھی بات، بڑی پلاننگ ہے آپ کے لیے. اچھا، سب آپ کے خلاف ہیں، معلوم آپ کو، سارے لوگ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک یونٹی ہے. اس کو نوٹ کر لیں جملے کو. یہودی نصرانی آپس میں تو بھلے لڑیں لیکن تمہارے مقابلے میں دونوں کیا ہوں گے؟ ایک ہو جائیں گے. الکفر ملت واحدہ، کفر ایک یونٹی ہے. یہ جو یونٹی بنی ہوئی ہے پورے عالم میں، سب کو ڈر کس سے ہے؟ آپ سے ہے. ایسا نہیں کہ آپ خوخار ہیں، آپ شیر ہیں، نہیں. آپ کے دھرم میں اتنی اصلیت ہے کہ سارے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جان چکے ہیں کہ اگر ان کی مخالفت نہیں کی گئی تو ہم اپنے دھرم کے لوگوں کو بچا نہیں پائیں گے. لہذا پارٹی کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ ان کے لیے مختلف قسم کی اسکیمیں اور راجنیتی چلائی جاتی رہے. یہ آپ کے خلاف کرنے کی بنیادی وجہ ہے. اس وجہ سے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس مخالفت میں ایک بات صرف بتانا چاہتا ہوں، بات تب بھی ہو جائے گی. اس چیز کو آپ کو ایشو بنا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا ایشو نہیں ہے. ابھی میں کل یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، 12 بڑے بڑے علماء، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، بھارت کے بڑے بڑے علماء کا ڈسکشن یہ چل رہا ہے کہ نماز میں انگلی کب اٹھانا. 12 لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا کر کے ڈسکس کیا جا رہا ہے. نہ یہ علمی کام ہے اور نہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. دوسرا دیکھا، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، ارے مسلمانوں، نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں. نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے. آپ کو ایسے ایشو میں پھنسا رکھا ہے دنیا والوں نے. تھوڑا سے جیسے آپ اپنے پیسہ کمانے میں اپنے گٹس کا استعمال کرتے نا، کتنی ہوشیاری دکھلاتے پیسہ کمانے میں.
دبئی جانا ہوتا ہے تو کتنا بھی نہ کہہ رہا ہو سب کچھ جان جاتا ہے دبئی جانے کا طریقہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی ذاتی ساری صلاحیت کو وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. ایسے ہی اپنی ذاتی صلاحیت کو استعمال کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایشو ہے یا نہیں ہے. آپ کو اس لیے ایشو میں پھنسا دیا گیا ہے تاکہ آپ یونائٹ نہ ہو پائیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے. مولانا سراج بھی بول رہے ہیں، تو بھی بول رہے ہیں. اچھا، میں کہہ رہا ہوں جہاں جہاں اتفاق ہے اس کا بھی کبھی ذکر کر لیں یار. ہمیشہ نیگیٹو تھاٹ کا پرچار کرنا، اس سے کبھی یونٹی نہیں آئے گی. پازیٹو چیزوں کو لے کر کے آگے آئیے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈنمارک میں لوگوں نے بدتمیزی کی. ہبلی کا مسلمان بھی یونائٹ ہوا کہ نہیں؟ ہمیں ڈنمارک سے لے کر ہبلی تک لوگ متفق ہو گئے، پھر بھی تم یہ کبھی نہیں کرو کہ مسلمانوں میں بڑا اتفاق ہے. ہمیشہ وہی رونا کہ مسلمانوں میں اختلاف. اتنا بولتے 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 اب عادت پڑ گئی ہے کہ آپ سوچتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کبھی متحد ہو ہی نہیں سکتے. آپ پازیٹو تھاٹس سوچنا شروع کیجیے. ابھی یو پی کا جو الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن میں 80% لوگوں نے ایس پی کو ووٹ دیا. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں مسلمان متحد نہیں ہو سکتے. ہمیں 80% ایک جگہ اکٹھا ہوئے، متحد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر بھی تم کہہ رہے ہیں متحد نہیں ہوتے. یہ ہر جگہ بیٹھ کر رونا رونا چوراہے پر چائے پیتے پیتے بند کریں. پازیٹو تھاٹ کو لے کر کے آئیں. بابری مسجد ایودھیا میں گرائی گئی تھی. ہبلی کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ نہیں کیا؟ لندن کے لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ سنگاپور میں کون شہر ایسا تھا؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. ان چیزوں کا ذکر کریں گے تب آپ کے مورال کیا ہوں گے؟ ہائی ہوں گے. اور آخری بات یہ ہے جس کی وجہ سے اختلاف کو سب سے زیادہ کنٹرول اور یونائٹ کیا جا سکتا ہے اپنے لوگوں کو، یہ کہنا بند کر دیں کہ ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں. یہ جملہ بند کر دیں. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ علم والوں کا ہے. ہم صحیح ہیں بلکہ سب غلط ہیں، یہ کہنے والا دنیا میں کبھی بھی مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتا. یہ کہہ سکتے ہیں ہم صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ہم صحیح ہیں، آپ غلط نہیں ہیں. دوسرا جملہ، ہم صحیح ہیں، آپ سے غلطی جو ہوئی ہے وہ انجانے میں ہوئی ہے. ایسے بول کر کے معاملے کو صحیح کریں. لہذا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. الیکشن کے بارے میں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے کوشش کریں، سرکار بھی یہ کہہ رہی ہے، ٹیلی فون پہ مستقل ایڈ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ میڈیا، آپ کا حق ہے ووٹ دینا. کوشش کریں ہر فرد ووٹ ڈالے. اس بار کرناٹک کے مسلمان ثابت کریں کہ 95% مسلمان ووٹ ڈالتے ہیں. آپ 50,000 ہیں ایک جگہ ووٹر، جب آپ کو ڈالنا ہی ہے 49%، تو آپ ہیں کتنے؟ آپ 25,000 تو ہیں. چلایا کرو 50,000، ہمیں کیا فائدہ 50,000 کو تمہارے. لہذا جتنے بھی ایکسکیوز ہیں سب ختم کریں. جو نوجوان ذمہ داری لیں، 2-2 4-4 گھر کی ذمہ داری لیں، اور ایک ایک فرد کو کیا کریں؟ ووٹ ڈلائیں. دوسری بات یہ بھی بتائیں، عورتوں کو خاص کر بتائیں کہ جب آپ بٹن دباتے ہیں تو 5 سیکنڈ کے اندر اس کے اندر ایک آواز آتی ہے، ٹیں. اس آواز کے سننے تک وہیں رہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے بٹن دبایا. اور جیسے ہی آواز آئے گی ویسے ہی وہ سگنل بھی آئے گا کہ آپ نے کس نشان کو دبایا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ای وی وی مشین صحیح چل رہی ہے یا غلط چل رہی ہے. آپ دبائے اور بھاگے نہیں کریں ایسا. آپ 5 سیکنڈ ٹائم دیں. وہاں آپ پی ایم نہیں ہے کہ یہاں باہر تم کو سگنیچر کرنا، بھاگ کر آ جاؤ. 5 سیکنڈ وہاں لگائیں، اس کی آواز سنیں بیپ کی، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ بٹن جو دبا ہے وہ کس چیز کا سگنل سامنے آیا ہے. لہذا اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کریں اور سوچ سمجھداری کا جو ہے فیصلہ کریں. جذبات میں آ کر کے اپنے ووٹ کو برباد نہیں کریں. اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ کس کو دینے سے فائدہ ہو سکتا ہے، کس کو دینے سے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
کس کو بھلے کوئی آدمی اچھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کسی پارٹی کا نہیں، مجھ سے کیا مطلب ہے، لیکن ان باتوں کا شعور رکھ کر کے ووٹ کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.